جس طرح راشد کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل انکنٹرولیبل ہے، اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے غزہ کے معاملے پہ دیکھا بھی ہے کہ جب امریکہ نے کہا کہ جنگ بند کرنی ہے تو جنگ بند بھی ہو گئی۔ بٹ اب یہ اگر اسٹریٹجی اس طرح رہتی ہے تو پھر وہ جو ایک عدم اعتماد کی فضا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ تو برقرار رہے گی۔ تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ کیا پھر ان مذاکرات کو فروٹفل بنایا جا سکتا ہے؟ اور پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو لیے جانے تھے، واشنگٹن میں بھی کوئی ایسی بات سنی گئی ہے کہ امریکہ نے اگری کیا تھا کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے کم از کم اکاؤنٹس کو ڈی فریز کر دیا جائے گا اور لبنان میں بھی جنگ بندی ہو جائے گی؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، آپ کی پہلی بات جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے تو ظاہر ہے سب کچھ اسٹریٹجی کے مطابق ہوتا ہے، اسٹریٹجی سے باہر نہیں ہوتا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اسرائیل اس طرح اپنے آپ کو، اسرائیل کیا، ایران بھی دیکھیں، ایران ہو یا پاکستان ہو، پاکستان کی آپ جو نیوکلیئر ڈیولپمنٹ ہے اس پہ غور کر لیں، پاکستان قریب ترین حریف تھا، ان دنوں افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود پاکستان نے امریکہ کی بات نہیں مانی، نیوکلیئر ایشو پہ اپنا خاموشی سے کام کرتا رہا، یا طالبان کے معاملے میں کئی باتوں کو پاکستان نے اگنور کیا۔ تو جو آپ کا قریب ترین حلیف جو ہوتا ہے وہ ایک حد تک آپ کی بات مانتا ہے اور کسی حد تک نہیں مانتا، یعنی اسرائیل کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یو ایس ریئیکشن ایسا ہوتا جو مینیجبل ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں، اگر انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب یو ایس ریئیکشن بہت نیگیٹو ہو جائے گا تو پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسرائیل اس طرح ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اور یہ بھی یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ رہی بات کہ یہاں توقعات کیا تھیں اور یہاں رپورٹنگ نہیں، ایسی کوئی رپورٹنگ نہیں جس میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے یہ باتیں مان لی ہوں، بلکہ لوگ یہاں جو جنرل امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ گرچہ امریکی بھی یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران نے فلاں باتیں مان لی ہیں، مثلا یہ کہ نیوکلیئر پروگرام کو ٹوٹلی ختم کرنے کی بات مان لی ہے اور ہرمز کو کھولنے کی بات مان لی ہے، لیکن امریکی عوام یا یہاں میڈیا یا تھنک ٹینکس والے وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے کوئی بات مانی نہیں گئی ہے، ابھی سارے نکات میز پر ہیں، ان پہ بات چیت ہوگی، اور بات چیت کی صورت میں کوئی نتیجہ نکلے گا، کوئی اسٹرکچر بنے گا، کوئی بات چیت مزید آگے بڑھے گی، ایک دو میٹنگ میں یہ معاملات طے ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن ڈیسپریشن کا لیول کیا ہے اگر آپ کہیں کہ اس مذاکرات کو ہر صورت میں کامیاب بنانا ہے؟ کیونکہ اس جنگ کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے یورپی اتحادی ان کے ساتھ ویسے کھڑے نہیں ہوئے، ایون کہ کوریا سے کہا گیا، چین سے کہا گیا، باقی ممالک سے بھی کہا گیا کہ وہ آئیں اس میں حصہ اپنا ڈالیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ کے پاس یہی بیسٹ آپشن ہے کہ جنگ پرماننٹ بیسس پہ بند ہو اور ڈائلاگ کے تھرو ہی سیٹلمنٹ کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں، امریکہ کی ڈسپریشن ڈفرینٹ قسم کی ہے، یعنی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ ایک امپریشن کریٹ ہو کہ ایران کے معاملے میں ساری دنیا اس کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے جنگ کی تھی تو اس لیے کی تھی کہ دنیا بھی یہ جنگ چاہتی تھی، ورنہ امریکہ کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خدشہ نہیں کہ امریکہ کو شکست ہو جائے گی فوجی طور پہ، یا امریکہ کی سپر پاور حیثیت ختم ہو جائے گی، یا ڈالر کی جو سپریمیسی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسا کوئی خوف یہاں کسی نے اظہار نہیں کیا اس قسم کے کسی خوف کا، نہ کوئی ایسی ڈسپریشن فیل ہو رہی ہے۔ تیل کا بھی معاملہ ہے، وہ انہیں پتہ ہے کہ مثلا کینیڈا سے تیل لیتے ہیں، یہ کینیڈا جتنا بیچ رہا ہے اس سے بہت زیادہ بیچ سکتا ہے، بیچنا چاہتا ہے۔ پابندی صدر ٹرمپ نے لگائی تھی، وہ جب چاہے پابندی اٹھا سکتے ہیں، ان کے اپنے تیل کے ذخائر ہیں اس سے لے سکتے ہیں، وینیزویلا ان کے پاس آیا ہے، وہاں سے تیل آ رہا ہے۔ تو یہاں ڈسپریشن نہیں ہے، یہاں ناراضگی ہے۔ ناراضگی اس بات پہ ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی، ہم اس میں کیوں شامل ہوئے۔ لوگ عام طور پہ ایران کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، یہاں ہمیشہ ایران کے بارے میں بہت اچھی فیلنگ رہی ہیں، وہاں ان کو ایران کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں، یعنی ایک عجیب سی بات ہوگی، لیکن ایک جو ایران میں بھی یہ فیلنگ میں نے ایرانیوں میں بھی دیکھی، کم سے کم یہاں رہنے والوں میں، کہ جی عظیم سفید فام قومیت جو ہے ایران اس کا حصہ ہے، ایران سفید فام لوگوں سے الگ نہیں ہے، تو ایران کو اس طرح دشمن نہیں سمجھا جاتا ہے یہاں۔ ناظرین، پروگرام ایک بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔